جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقی دیوالیہ پن اور نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا ہے، یہ ایسی صورتحال میں داخل ہونے جا رہا ہے کہ شاید پھر یہ ملک جو ہے یہ کسی کے لیے بھی باعزت طور پہ زندگی گزارنے کے قابل نہ رہے۔ یہ موجودہ حکمران جو ہیں یہ نفرت اور انتقام میں غرق ہو کے ایسے اقدامات اور ایسی اخلاقی دیوالیہ پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو کسی کی برداشت میں جو ہے وہ چیزیں یہ نہیں ہو سکتی۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ آج چوتھا دن ہے، میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو پیرول پہ رہائی جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اس وقت تک جب کہ میں بات کر رہا ہوں ابھی تک ہوم سیکرٹری جو ہے وہ حکومت کی اپروول کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اتھارٹی جو ہے وہ ہوم سیکرٹری ہے، اتھارٹی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، لیکن بنی گالہ سے اپروول جو ہے وہ اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ یعنی انتقام اور اخلاقی دیوالیہ پن اور جو ہماری قدریں ہیں ہمارے معاشرے کی، جو ہماری روایات ہیں، ان کو یعنی جو ہے وہ تہ و تیگ کرنے اور ان کو جو ہے وہ توڑنے کی یہ اس سے گھٹیا مثال جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جاوید لطیف صاحب ہمارے کولیگ ہیں، ایم این اے ہیں، ان کی 80 سال کی والدہ، میرا نہیں خیال کہ ان کی والدہ جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ کوئی بات سمجھنے کی بھی پوزیشن میں ہو۔ 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ اینٹی کرپشن کا مقدمہ جو ہے درج کیا گیا۔ یعنی ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے ان کو کہ بھئی اگر آپ نے مقدمہ درج کرنا ہی ہے تو جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ درج کر دو، اس کے بھائی ہیں تین بھائی ہیں اس کے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دو۔ 80 سال کی اس کی جو ہے وہ والدہ ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو یہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں یہ پوری قوم دیکھ بھی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب الرائے لوگ ہیں، جو ہمارے معاشرے میں صاحب الرائے لوگ ہیں، انہیں ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ جب پھر آگ جلے گی تو یہ آگ لگے گی تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے کہ یہ کس قدر جو ہے یہ انتقام اور نفرت کی جو ہے وہ آگ میں جو ہے یہ ملک کو اور پوری قوم کو جو ہے یہ دھکیل رہے ہیں۔ ملتان میں اس وقت تقریباً 50 کے قریب ہمارے یو سی چیئرمین اور کونسلر جو ہیں انہوں نے رات گرفتار کیے ہیں، اور یہ اپنا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو 2 دن ہیں اس میں یہ اور زیادہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ جو قلعہ کنہ قاسم پارک ہے جو کہ وینیو ہے ملتان میں تمام بڑے پروگرام یا جلسوں کے لیے، اسے انہوں نے جو ہے وہ کنٹینر لگا کے بلاک کر دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں شبلی فراز صاحب سے کہ حضور آپ تو یہ 4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عوام نے بائیکاٹ کر دیا ہے، عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، عوام ان کے جلسوں میں آئے ہی نہیں ہے، چند 100 لوگ تھے۔ وہ بھئی اگر عوام نے ہمارے جلسوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے تو پھر یہ تمہیں کس بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ یہ کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ آپ نے جو ہے وہ گراؤنڈز کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ کنٹینر لگا کے جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ باوجود اس بات کے کہ کرونا کا خطرہ ہے، عوام اس کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن کی کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں، عوام اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، عوام اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے بھی، کرونا کا خطرہ لے کے بھی اس ظالم حکومت سے نجات چاہتے ہیں۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا 18 ہے، یہ جو کرونا گورنمنٹ ہے، یہ کرونا 19 سے زیادہ خطرناک ہے۔ عوام جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کو تیار ہیں اور اس کے جلسوں میں آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ جلسوں کو جو ہے وہ روک رہی ہے۔ یہ اپوزیشن کا انتہائی پرامن بے ضرر جو ہے یہ مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ تھا یہ جلسوں کا، جو کہ
اختتام اس کا ہوگا، لاہور کا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ 13 دسمبر کو ہوگا. تو انہوں نے تو یہ جو ہے یہ محاذ رائی کی جو پوزیشن جو ہمارے دوسرے یا تیسرے مرحلے پہ جب فیصلہ کن لانگ مارچ ہونا تھا تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہونے کا ہمیں اندیشہ یا صورتحال کا اندازہ تھا، انہوں نے تو یہیں پہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. یہ خود حکومت جو ہے یہ اپوزیشن کی وکٹ کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہے کہ اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ عوام جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکلیں گے، اور اس کرونا حکومت کا، اس ظالم، اس بے رحم اور یعنی انسانیت کی سوچ سے آری یہ جو حکمران ٹولہ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور عوام جو ہے وہ اپوزیشن کا پی ڈی ایم کی تحریک کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. میں ساتھ ہی یہ بھی کہتا چلوں کہ ہر قیمت پہ ملتان کا جلسہ ہوگا. اگر انہوں نے قلعہ کنہ قاسم پارک کو نہ کھولا تو پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا، اور پورے ملتان میں جب جلسہ ہوگا تو اس سے جو سیکورٹی کے پرابلمز اور جو صورتحال ہوگی، جو وہاں پہ جانے والے قائدین کو خطرات لاحق ہوں گے، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے اس حکمران ٹولے پہ ہوگی. اور اگر کوئی واقعہ ہوا خدا نہ خواستہ تو ہمارا ایف آئی آر میں نامزد ملزم جو ہے وہ عمران خان ہوگا، اور ہر قیمت پہ ہم جائیں گے وہاں پہ. اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بالکل طے شدہ پروگرام کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ 30 نومبر کو جو ہے وہ ملتان پہنچیں گی. اور دوسرا جو اب اگر انہوں نے ہمیں سپیس نہ دی جلسہ کے لیے تو اس کے بعد پھر کیا لاہ عمل ہوگا اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. لیکن میں پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے یہ پوری یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے جو فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی ملتان کے جلسے کے متبادل کے طور پہ، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بھرپور جو ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ دے گی. ایک منٹ بات کریں آپ کر لیں. اچھا رانا صاحب، ایک تو مریم صاحبہ نے کل جو گفتگو کی اس کے حوالے سے حکومت کا ایک ریبٹل آیا ہے کہ کھانا تو گھر سے آتا تھا مریم صاحبہ کا. دوسرا اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سے پوچھیں کہ کھانا تو گھر سے آتا تھا تو فریج وہاں پہ آپ کے والد صاحب نے رکھی ہوئی تھی جس میں کھانا جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا تھا. میں خود جو ہے مجھے انہوں نے کھانے کی اجازت نہیں دی، لیکن جب فیملی ملاقات کے لیے جاتی تھی تو وہ کھانا لے جاتی تھی، اور وہی پھر جو ہے وہ 3 دن 4 دن جو ہے وہ چلاتے تھے. تو وہاں پہ وہ جہاں پہ رکھتے تھے کھانا، تو جیل میں چوہوں اور بلیوں کا تو وہاں پہ راج ہوتا ہے. تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ فریج آپ کے والد صاحب نے وہاں پہ رکھوائی تھی کہ جس میں کھانا جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا، اور اوون بھی مہیا کیا تھا آپ نے جس کے اوپر وہ گرم ہو سکتا. اچھا، ایک تو وہ موبائل یوز کا وہ کہہ رہے کہ نیب حاصل میں موبائل بھی ایک جو ہے مریم صاحبہ سے جو ہے وہ ملا تھا، اس کے حوالے سے اگر ملا تھا تو اس کو پیش کریں گے. یہ جب مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جو وہ کراچی اب اپنا پنڈی کا شیطان ہے چیدہ ٹلی، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا تو بیچ میں کسی صحافی نے کہا کہ جی وہ موبائل ملا ہے. تو اس کا پتہ ہے آپ کو، اس نے ایک دم کہا، اس نے کہا ہاں وہ ملا ہے، اور اس میں سے تو بہت ساری انفارمیشن ملی ہے. یعنی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو مجھے پہلے سے پتہ ہے. حالانکہ اس گیٹ نمبر 3 بڑے شہر جہاں پہ جو ہے وہ 17، 19 اور 16% جو ہے وہ ریشو آئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جلسوں کی وجہ سے آئی ہے. اگر حیدرآباد میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ادروائز گیدرنگ بھی نہیں ہوئی اور وہاں پہ 16 پوائنٹ کچھ ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں لاہور میں 3% ہے، گجرانوالہ میں جہاں پہ جلسہ ہوتا وہاں پہ 1% ہے. تو یہ صرف گورنمنٹ جو ہے یہ سارا کرونا پراپیگنڈا جو ہے یہ صرف اور صرف اپوزیشن کی تحریک کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کر رہی ہے، جو نہیں روکے گی. اس طرح سے کرونا کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کو بھی اب تو کرونا ہوا ہے، کیا وہ کرونا کی آڑ میں سائڈ بھی ہو رہے ہیں کہ واقعی وہ کرونا کی وجہ سے ہی آپ سائڈ بھی ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ان کی جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے ہم اس کے اوپر بالکل یقین رکھتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ. رانا صاحب یہ بتائیں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہائی میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا مسلم لیگ نون نے دوبارہ کوئی درخواست کی ہے انتظامیہ کو، ہوم سیکرٹری کو،
اور اگر ان کو آج رہائی مل جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں آئیں گے براہ راست یا جاتی عمرہ جائیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب اگر پیرول پہ آج رہا ہوتے ہیں تو اس کے بعد یقیناً وہ لوگوں سے تعزیت جو ہے وہ تو رائیونڈ میں جاتی عمرہ میں ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لائیں، لیکن بہرحال اس بارے میں یہ پروگرام انہی کے پاس ہے، درخواست دی یہ ہے ہمارے دوبارہ پاس کوئی نہیں آپ ہے، نے کوئی دوبارہ درخواست نہیں لیں گے، ہم نے درخواست دے دی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اس بارے میں جو ہے وہ ہم قوم کو آگاہ تو ضرور کریں گے اور اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کریں گے، لیکن دوبارہ ہم گورنمنٹ سے کوئی ریکویسٹ کریں گے۔ مری کا بتا دیں کہ مری میں ریٹ کس سلسلے میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے گی؟ یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اگلے 2.5 ماہ بھی پورے نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔